الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ و من والہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور انور نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی شان سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ اسلام کو وسعت دی جائے، گویا اس کی راہوں کو پھیلایا جائے اور لوگوں کو دعوت تبلیغ دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بادشاہ کے پاس خط بھیجا اور اسے قبول اسلام کی دعوت دی۔ جب وہ خط پہنچا اس بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے جب خط پڑھا تو اس میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بھی جلوہ گر تھے۔ تب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس ہستی کا ذکر ہے اور یہ کس کی طرف سے پیغام ہے، تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور حضرت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عروہ بن مسعود جو کہ مسلمان نہیں تھے تو عرض کرنے لگے بادشاہ کے سامنے کہ اے بادشاہ، جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی شان ہی نرالی ہے۔ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے پاس بھی گیا، نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا، بڑے بڑے درباروں میں مجھے جانے کا موقع میسر آیا، لیکن کسی بادشاہ کی میں نے اس قدر تعظیم اور عزت نہیں دیکھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم دیکھی۔ تو اس نے کہا تجسس پیدا ہوا اسے کہ کس طرح محبوب کی شان اتنی بلند ہے، کیا شان ہے ان کی، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور کی شان یہ ہے کہ جب اپنے منہ سے لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے زمین پر، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مال لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر مال لیتے ہیں اور اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کے لیے پانی منگاتے ہیں اور وضو کرنے لگتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، تو ایک قطرہ بھی زمین پر گرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ہاتھ دھویا تو 1400 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، تو کہا کہ 1400 صحابہ دوڑ پڑتے، جا کر اٹھا لیتے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ میں نے اس قدر شان دیکھی اس نبی کی کہ خالق نے انہیں کیا شان عطا فرمائی۔ لیکن وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن غیر مسلم ہو کر بھی انہوں نے محبوب کی شان کو اس قدر بیان فرمایا، اس انداز سے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شان دیکھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے پاؤں مبارک دھوتے تو پاؤں دھونے کا پانی بھی نیچے نہیں گرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کے کائنات نے اس شان سے سرفراز فرمایا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے صلح حدیبیہ کا واقعہ ان کی موجودگی میں ہوا۔ جب واپس پہنچے تو ان کے دل کی کائنات ہی بدل گئی، وہ واپس پلٹ آئے حضور کی خدمت میں اور آ کر قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھا دیتا ہوں، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن میں ابھی تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم واپس جا کر اپنے قبیلے میں ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کرنا، وہ لوگ بڑے ظالم ہیں، تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور ابھی ہم اس حالت میں نہیں کہ مقابلہ کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یہ ارشاد فرمایا تو وہ گئے، انہیں عشق تھا محبوب کی ذات سے، انہیں محبت ہو گئی تھی محبوب کی ذات سے، انہیں محبت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوئی اپنے قبیلے میں پہنچے اور پہنچتے ہی ساتھ اعلان کر دیا کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کر کے آ رہا ہوں، گویا اسلام قبول کر لیا میں نے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ یا یہ سننا تھا قوم کا، اس نے اسی طرح کیا اس کی قوم نے جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنڈے مار کر، تیر مار کر، یوں سر میں چوٹیں دے دے کر انہیں ایذا دیتے دیتے بالآخر شہید کر دیا۔
حضرت عروہ بن مسعود نے جب اسلام قبول کیا پھر اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو آج کی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں، پھر یار کی ذات کے سوا اسے کوئی اور شے نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شے چھوٹتی ہے چھوٹ جائے لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوٹے۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔